شیر خدا علی ہے مت پوچھ کیا علی ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے بات بھی کریں گے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے آج گفتگو کا آغاز کروں گی۔ آج کا دن اور مولا علی کی شہادت کے حوالے سے تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس کو وہی بات ہے کہ جس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس دن کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ آج تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن ہے اور ایک ایسا سیاہ ورق ہے کہ امت مسلمہ اس کو جتنا بھی اس میں غم منا سکے یا اس دن کو منا سکے کم ہے۔ مولا امیر المومنین جن کی عظمت ابھی سماعت فرما رہے تھے، یقیناً یہ کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور مولا علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، اگر زمین و آسمان کی مخلوق لکھنے بیٹھ جائے اور درخت سارے قلم بن جائیں اور پانی سیاہی بن جائے اور سب لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی تیرے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ مولا امیر المومنین وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہیں۔ کون؟ جو اللہ کا محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات کو اچھے سے جانتے ہیں الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رسول اللہ یتیم تھے اور ان کو جس گھر سے جو سہارا ملا اور جن کو پالا گیا وہ ان کے چچا جناب ابو طالب کا گھر تھا، اور ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے جیسے بچپن میں 8 سال کے بعد ان کی پرورش کی یہاں تک کہ جوان ہوئے، تو جیسے مولا امیر المومنین اس دنیا میں آئے تو اب احسان اتارنے کا وہ وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کیسا اتارا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کا سب سے بہترین فرد، ہاں جس کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اب اس نے اگر احسان اتارنا ہے تو کیسی اس نے تربیت کی ہوگی مولا امیر المومنین کی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پالا نہیں بلکہ میری پرورش کی ہے، اور مجھے اس طرح علوم سکھائے ہیں جیسے چڑیا کا بچہ چڑیا اپنے بچے کے منہ کے اندر نوالا ڈالتی ہے، اور کہتے پھر میں رسول خدا کے ساتھ ایسے میں چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ تمام تر علوم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم عطا کیے، اور میں نے پھر ہر باب سے ہزار علم کے باب کا اجتہاد کیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام جو اپنا افتخار سمجھتے ہیں کسی چیز کو، تو کسی عام چیز کو نہیں سمجھتے بلکہ علم کو سمجھتے ہیں، اور سر کا تاج بنایا۔ اور رسول اللہ نے بھی جب تعارف کروایا مولا امیر المومنین کا تو یہی کہہ کے کروایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور یہ میرا بھائی، یہ میرا چچا زاد علی جو ہے یہ اس کا دروازہ ہے، اور جس نے بھی علم تک پہنچنا ہے پہلے علی کے در پہ آنا پڑے گا، دروازے سے داخل ہوگا تو مجھ تک پہنچے گا۔ تو یہ ساری عظمتیں، یہ شانیں، یہ بزرگیاں، یہ ساری اور ساری جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عطا کردہ تھیں۔ مولا امیر اچھا یہ تو رسول اللہ نے تعارف کروایا، مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میرے علی کے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ اس پورے خاندان کو اگر عظمت ملی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، اور رسول اللہ کی اتنی بہترین تربیت، اور پھر وہ بٹھا کے پنجتن پاک کو اللہ سے کہنا کہ اے اللہ ان کو ہر طرح سے کی نش سے دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا آیت تطہیر نازل کرنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے ان کو رجس دور کر دیا۔ جو خواہش رسول خدا کی تھی وہ پنجتن پاک اس چادر کے نیچے بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں، اور پھر یہ کہ مولا علی علیہ السلام جی وہ شخصیت ہیں جو جب اسلام کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب امیر المومنین تھے۔
یہ قطع نظر کون بڑا کون چھوٹا یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن رسول اللہ کے اوپر جیسے جب مولا ہر وقت ان کے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایمان لے کے آئے ہیں، اور پھر تصدیق کیا، اور سب سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ مولا امیر المومنین نے پڑھی ہے اور جناب ختیجۃ الکبریٰ نے پڑھی ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں، بچپنا ہے اور 13 سالہ سن ہے کہ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو رسول اللہ حضرت امیر المومنین کی عمر 10 سال تھی، ہاں، اور جب 3 سال گزر گئے اور جب حکم ہوا کہ اپنے انظر عشیرتک، رسول اللہ کو کہا کہ اب جو ہے اپنے اہل کو خاندان والوں کو جو ہے تبلیغ کرو، تو اس وقت جو ہے سب سے پہلا کام جو امت کے لیے اور اس تحریک کے لیے جو کوئی بھی دنیا کی تحریک ہوتی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ ہے اپنا جانشین اور اپنا نائب کا انتخاب کرنا۔ تو دعوت ذو العشیرہ کے اندر جب تمام تر بنو ہاشم کو بلایا گیا اور سرداروں کو بلایا گیا کہ تاکہ ان میں سے کسی کو اپنا جانشین چنا جائے، تو جب اعلان کیا رسول اللہ نے کہ اللہ کی طرف سے میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، بتوں کو چھوڑ دو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اسلام کو قبول کر لو، بتوں کو چھوڑ دو، اور جو میرا اس کام میں اس تحریک میں ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک دفعہ اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا، پھر مولا امیر المومنین اٹھے، بظاہر 13 سال کا سن ہے، پھر دوبارہ سے پھر کہا کہ ہاں جی کوئی ہے، تو پھر 3 دفعہ حجت تمام کی، تینوں دفعہ جناب امیر المومنین اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہی علی، یہ جو 13 سال کا ابھی نوجوان ہے، کہا یا علی انت اخی و وصی و خلیفت من بعدی، کہ علی تو ہی میرا بھائی ہے، تو ہی میرا جانشین ہے، تو ہی میرا نائب ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے۔ یہ پہلی ڈیوٹی تھی رسالت کی کہ ہاں جی دین اسلام کے اندر اپنا نائب، تو رسول اللہ نے سب سے پہلے، اور پھر مولا امیر المومنین نے اس کو نبھایا کیسے ہے؟ وہ ایسا نبھایا ہے کہ صرف مولا امیر المومنین نے اپنا آپ سارا دین پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ آج تک جو مولا علی کی اولاد ہے اس مذہب کو بلند کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کربلا آپ کے سامنے آباد ہوئی ہے۔ مولا حسن اور امام زمانہ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ مولا علی کے اس وعدے کی تکمیل کا ایک جو ہے تسلسل ہے جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل بے شک، وہ ایسا نبھایا ہے کہ صرف مولا امیر المومنین نے اپنا آپ سارا دین پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ آج تک جو مولا علی کی اولاد ہے اس مذہب کو بلند کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کربلا آپ کے سامنے آباد ہوئی ہے۔ مولا حسن اور امام زمانہ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ مولا علی کے اس وعدے کی تکمیل کا ایک جو ہے تسلسل ہے جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل بے شک۔